أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وختم النبیین صلی علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد صلوات. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو إليه آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات. کلام بلاغت نظام میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. صلوات بھیجیں محمد صلی علی محمد. انسان اور حیوان میں فرق تربیت کا ہے کہ انسان کو جب تربیت ملتی ہے تو انسان منزل انسانیت پر آتا ہے، اور اگر تربیت نہ ملے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اسی تربیت کے لیے آج ساری دنیا اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ اب آن لائن علم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ علم ہی انسان میں اور جانور میں حد فاصل ہے. اور جب علم آتا ہے تو علم عقل کی غذا ہے. عقل کی غذا علم ہے. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا عقل ترقی کرتی جائے گی، اور جنہیں پروردگار دو عالم نے عقل اول کہا انہیں پروردگار دو عالم نے اپنا نمائندہ کہا. یہی عقل اول ہیں، یہی علم اول ہیں، یہی نور اول ہیں، یہی لوح ہیں، یہی قلم ہیں کہ پروردگار دو عالم انہیں اپنی ذات کا مظہر بھی کہتا ہے، اور ان کی زبان پر مہر تصدیق لگا کر کہتا ہے وَمَا يُنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی مرضی سے اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد. اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. اللہم صلی علی محمد. اور اسی لیے خدا نے کسی بھی دور میں عقل انسانی کی رہبری کے لیے زمانے کو خالی نہیں چھوڑا. ہر زمانے میں خدا کا ایک نمائندہ عقل انسانی کی رہبری کرتا رہا تاکہ عقل انسان اس منزل پر آئے جہاں وہ انسانیت کے درجات کو طے کرتے ہوئے ایمان کی منزلوں تک پہنچے. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین کیا ہے؟ دین کے معنی ہیں عدلے کا بدلہ، یعنی جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ملے گا. اور اس کے لیے خدا نے کہا مالکی یوم الدین،
میں اس دن کا مالک ہوں جس دن تمہیں تمہارے ہر عمل کا نتیجہ ملے گا. اچھا عمل ہے تو اچھا، اور اگر برا عمل ہے تو برا نتیجہ. اور اسی لیے ضرورت ہے کہ ہر دور میں ایک خدا کا نمائندہ موجود رہے. جہاں خدا نے نبوت کو ختم کیا، رسالت کو مکمل کیا، دین اسلام کو مکمل کیا، وہیں پر پروردگار دو عالم نے اگلے نمائندے کا اعلان کیا. جب تک اگلے نمائندے کا اعلان نہیں ہوگا دین مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہر دور میں عقل انسانی کی رہبری کے لیے خدا کے نمائندے کی ضرورت ہے. اور چونکہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے یہودیت کا دین تھا، عیسائیت کا دین تھا. یہودی بھی صاحب کتاب، عیسائی بھی صاحب کتاب. اور جب وہ لوگ صاحب کتاب تھے تو صاحبان کتاب یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے. تو ایک دن کچھ یہودی بارگاہ نبوت میں آئے ہیں، اور ان یہودیوں نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی سے کہ آپ نے دعویٰ نبوت کیا لیکن آپ کا وصی کون ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کا وصی کون ہے تو آپ انہیں لے کر مسجد کی جانب چلے. مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ دیکھا ایک سائل مسجد سے باہر آ رہا ہے اور دعا دیتا ہوا آ رہا ہے کہ مانگا تھا مراد مل گئی. تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ بتا کہ کیا ملا، کس سے مانگا؟ اس نے کہا مسجد میں ایک نمازی تھا، نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دست سوال دراز کیا کہ کوئی ہے جو خدا کی راہ میں مجھے دے. تو اس نے اپنی چھوٹی انگلی رکوع کی حالت میں بلند کی. ادھر اس نے انگلی بلند کی، میں نے دیکھا اس میں انگوٹھی ہے. میں نے وہ انگوٹھی نکالی اور یہ انگوٹھی ہے جو انہوں نے مجھے حالت رکوع میں دی ہے. اسی وقت پروردگار دو عالم نے آیت نازل فرمائی، ارشاد رب العزت ہوا صلوات بھیجا صلی علی محمد انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس اور بس، یہاں لفظ آ گیا ہے انما. اور انما جہاں بھی آتا ہے یہ کلمہ حصر ہے. یعنی کلمہ حصر سے مراد ایک قلعہ ہے جو اس قلعے میں آ گیا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی، اور جو کوئی اس سے باہر ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت اس قلعے میں داخل نہیں کر سکتی. تو یہاں لفظ آیا انما ولیکم اللہ، بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ہم راکعون. اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان میں وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں خیرات دیتا ہے. یہ آیت پڑھ کے سنائی، یا علی اللہم صلی علی محمد. آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی اور کہا کہ آؤ اب تمہیں اپنے ولی سے ملواؤں، اپنے وصی سے ملواؤں. یہ لفظ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ولی بھی وہی، وصی بھی وہی. تو اب لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو مسجد میں مولا کائنات نماز میں تھے. کہا یا علی کیا کیا؟ کہ ایک سائل آیا تھا، اسے انگوٹھی دی. کہا خدا نے یہ آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں خیرات دیتے ہیں، وہی وصی ہیں، وہی ولی ہیں، وہی بعد نبی تمہارے لیے خدا کے نمائندے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل.
تاجیر امام زمانہ بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو جہاں جہاں یہودی آباد تھے، جب انہیں حبیب خدا کی نبوت کا پیغام ملتا تھا تو اس کے بعد وہ یہی سوال کرنے آتے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا وصی کون ہے، آپ بتائیے کہ آپ کا جانشین کون ہے۔ اور ایک بار کچھ یہودی جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو باقاعدہ پورا گروپ آیا تھا، یہ 80 یہودی تھے جو اللہ کے نبی سے یہ سوال کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا وصی کون ہے۔ اب مختلف مرحلوں پر لوگ آ رہے ہیں اور مختلف طریقے سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک وہ طریقہ تھا جس میں قرآن کی آیت نے جواب دیا، انگوٹھی دے کے جواب دیا۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے کہ مسجد میں اللہ کے نبی تشریف فرمائیں، مسلمان صفوں کی صورت میں اللہ کے نبی کے سامنے نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کی طرف چہرہ مبارک کیا، اور ایسے میں آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی یہودیوں کا ایک گروپ آئے گا جو میرے وصی کے بارے میں جاننے کے لیے آئے گا۔ اب مسلمانوں کے بھی کان کھڑے ہوئے کہ کون لوگ آ رہے ہیں اور وصی کس کو بنائیں گے اللہ کے نبی۔ جان سب رہے ہیں کیونکہ ابتدائی وصیت سے ہوئی ہے، ابتدائی وصی بنانے سے ہوئی ہے، جانشین بنانے سے ہوئی ہے، اور وہ ہے دعوت ذو العشیرہ، کہ جب خدا نے حکم دیا کہ پیغام پہنچاؤ تو دعوت کا اہتمام کیا ہے، اور اس دعوت کے اہتمام میں ان سب سے سوال کیا ہے جو آپ کے قریبی عزیز ہیں۔ ذو العشیرہ کے معنی ہوتا ہے قریبی عزیز، ان قریبی عزیزوں کو بلایا تھا۔ یہ جو قریبی عزیز آئے تھے ان میں سے کسی کی بھی عمر 40 سال سے کم نہیں تھی، کیونکہ مرد کی عقل 40 سال کی عمر میں پہنچ کے مکمل ہوتی ہے، اس لیے جنہیں دعوت دی گئی تھی ان میں سے ہر ایک 40 برس کا تھا، اور 40 لوگ تھے جنہیں اللہ کے نبی نے بلایا تھا۔ اور کھانے کا اہتمام کیا کیا کہ یا علی کھانے کا اہتمام کرو، تو ایک دستی، چند روٹیاں، دودھ کا ایک پیالہ، کل یہ چیز سامنے رکھی گئی اور ان کو دعوت دی گئی کہ آئیں، تشریف لائیں، کھانا کھائیں، پھر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو ابو لہب نے دیکھتے ہی کہا کہ کھانا تو ایک بندے سے بھی کم ہے، کیونکہ عرب کے لوگ تو پورے کا پورا اونٹ کا بچہ کھا جایا کرتے تھے، یہاں ایک دستی ہے بکری کی، ایک پیالہ دودھ ہے اور چند روٹیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کھانا تو ایک آدمی سے بھی کم ہے، اور کہہ رہے ہیں سب کھا رہے ہیں سب، اور اللہ کے نبی نے ایک نوالا توڑ کے رکھ دیا، نہ روٹی کم ہوئی، نہ دستی کم ہوئی، نہ دودھ کم ہوا۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اور اب ان میں سے جنہوں نے کھانا کھایا تھا اللہ کے نبی نے ان سے گفتگو کا آغاز کیا۔ جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھا تم نے جادو؟ یہ جادو تھا کہ یہ کھانا تو ایک آدمی کے لیے بھی کم تھا، ہم 40 نے پیٹ بھر کے کھایا، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ ایک دن ہوا، پھر دوسرے دن کھانا تیار ہوا، کھانے کو انکار نہیں، کھانا کھانے کے لیے آ گئے، مگر پیغام جیسے ہی پہنچانے کی کوشش کی پھر اس نے یہی کہا کہ یہ جادو ہے، چلو چلو ہم بات نہیں سنیں گے۔ اور تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ اب اسلام کی ابتدا کہاں ہے؟ یہ ہے ابتدا، جسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں نا، یہ ہے ابتدا، اپنوں ہی کو بلایا ہے، اور ان میں سے اہتمام یہ کہ کوئی 40 سال سے کم نہ ہو، کہ مذاق نہیں کر رہے، خدا کا دین پہنچا رہے ہیں، مجھے مذاق نہ سمجھنا۔ اور اب تیسرے دن کھانا کھا لیا، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور پھر اس نے کہا چلو چلو چلو، لیکن آج دروازے پر اللہم صلی علی محمد علی حق علی حق علی حق
अली मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व। आज दरवाजे पर सैयदुल अरब खड़े हैं। अब तक नबूवत का हुक्म नहीं था, लेकिन आज नबूवत से इजाज़त ली है। क्या बाप की इजाज़त है? किसी को हिलने नहीं दूंगा, किसी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो अबू लहब जैसे ही खड़ा हुआ ना, दोनों हाथ कंधे पे रखे, और जब दोनों हाथ कंधे पे रखे तो कहा बैठ जाओ, जब तक मेरा भतीजा अपनी गुफ्तगू को ख़त्म न कर ले उस वक्त तक तुम में से कोई उठ नहीं सकता। और फिर इसके बाद का कुम या सैयदी या मौलाई, खड़े हो जाएं मेरे आका, खड़े हो जाएं मेरे मौला और गुफ्तगू करें। और अब अल्लाह के नबी ने पैगाम रब पहुँचाना शुरू किया। यहाँ पर हज़रत अबू तालिब खड़े हैं, पैगाम पहुँचा दिया अल्लाह के नबी ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और अपनी मजलिस में मैंने कहा था कि इमामत जो मिली है हसनैन गिरामी को, तो नाना से भी मिली है, दादा से भी मिली है, अपने वक्त के इमाम हैं जिन्होंने गोद में नबूवत को पाला है और इमामत को पाला है। तो पहली दावत ज़ुल-अशीरा, खड़ा होने वाला, रोकने वाला, शेर अरब, सैयदुल अरब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और अब पैगाम पहुँचा दिया, बता दिया खुदा वहदहू ला शरीक है, मैं उसका नबी हूँ। और अब मुखातिब किया लोगों को कि पैगाम रब पहुँचाने में तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा। ये सब करीबी अजीज़ हैं। पैगाम सुना है सबने, खामोश। एक बच्चा खड़ा हुआ, मेरे मौला फरमाते उम्र 10 बरस थी, पतली पतली मेरी टांगें थी, लेकिन मैं खड़ा हुआ अल्लाह के नबी के सामने और मैंने कहा आना या रसूल अल्लाह, बिठा दिया। कहा ये 40-40 साल के जो लोग हैं ज़रा इनसे तो मुखातिब होने दो। फिर कहा कौन है जो इस दावत में मेरा साथ देगा। फिर खामोशी, फिर वही बच्चा खड़ा हुआ ना या रसूल अल्लाह, बैठ जाओ यार। फिर तीसरी बार कहा कि कौन है जो साथ देगा। अब बच्चा आगे बढ़ा, अना या रसूल अल्लाह, और अल्लाह के नबी ने सीने से लगा लिया, पेशानी को बोसा दिया। और अब इसी मंजिल पर कहा कि जहाँ जहाँ नबूवत है वहाँ वहाँ अली की विलायत है। सलावत भेजे मोहम्मद या अली, या अली, अली मौला, अली मौला, अली अली मौला, 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 अली मौला। और फिर अल्लाह के नबी ने करीब बुला लिया अली को। ये सब 40 लोग देख रहे हैं, अली को करीब बुलाया, चेहरे मुबारक पर अपना लुआब दहन लगाया, कंधों पर लुआब दहन लगाया, बाजुओं पर लुआब दहन लगाया और कहा कि ये मेरा वज़ीर है, ये मेरा वसी है, ये मेरा जानशीन है। और अब ये लोग जब उठ के चले तो अबू तालिब को अबू लहब ने कहा
کوئی اور جانے نہ جانے، پہچانے نہ پہچانے، ابو لہب پہچان گیا، آگے بڑھ کے کہا کہ اے ابو طالب، اب آج سے تمہارا بیٹا، تمہارا سید، تمہارا سردار، تمہارا آقا، اللہم صلی علی، وہی وہ سمجھ گیا کہ یہی وزیر ہے، وسیع جانشین ہے، تو ابو طالب اب تمہارا آقا تمہارا بیٹا ہے، تمہارا مولا تمہارا بیٹا ہے، تمہارا امام تمہارا بیٹا ہے۔ اور جب بی بی فاطمہ بنت اسد کو اللہ کے نبی نے قبر کی منزل تک پہنچایا تھا، خود قبر میں اترے تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی شان پہ بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد، ان کے اترنے سے پہلے خود قبر میں اترے تھے، اپنے کرتے کا کفن دیا تھا، اور قبر میں جب لیٹے ہیں تو قبر میں دیواروں کی طرف کروٹ لی، ادھر کی دیوار کی طرف بھی، ادھر کی دیوار کی طرف بھی، اور کہا ہے قبر خبردار، میری ماں آ رہی ہے، امامت کی ماں آ رہی ہے، نبوت کو پالنے والی آ رہی ہے۔ اور جب یہ کہا تو ایک چراغ سرانے روشن ہوا، ایک چراغ پائنتی روشن ہوا، جنت کا دروازہ کھل گیا۔ علی 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 یا علی یا علی اللہ صلی علی محمد۔ اور جب بی بی قبر میں آ گئیں، قبر بند ہوئی، اللہ کے نبی سرانے بیٹھے۔ یہ تلقین وہیں سے آئی ہے، یہ ہماری ایجاد کردہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی سرانے۔ مسلمان حیران ہیں کہ چل کیوں نہیں رہے، بیٹھے ہیں سرانے، اور اب کہہ رہے ہیں تمہارا بیٹا، تمہارا بیٹا، تمہارا بیٹا۔ تو کسی نے کہا مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، تمہارا بیٹا، تمہارا بیٹا، تمہارا بیٹا؟ تو کہا کہ اب امامت کا سوال ہوا ہے فاطمہ بنت اسد سے، خدا کا دے دیا جواب، نبی کا دے دیا جواب، اب امامت کا سوال ہوا تو بتا رہا ہوں، من کن تو مولا سے پہلے تمہارا بیٹا امام ہے، تمہارا بیٹا امام ہے، تمہارا بیٹا امام ہے۔ اے مدینے والوں جان لو اس امامت کا سوال ہونا ہے، اور اللہ کے نبی تلقین کر رہے ہیں قبر میں اس کو جو امامت کی ماں ہے، اس کو جس نے اپنی گود میں امامت کو پالا ہے، اس کو جو خانہ کعبہ میں گئی اور دیوار خانہ کعبہ نے شگافتہ ہو کر امامت کی ماں کی عظمت کا، بلندی کا اظہار کیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد صلی علی محمد۔ تو ابتدا تو وہیں سے ہے، بار بار بتا رہے ہیں، لیکن اب جو یہودی آئے ہیں اور آپ نے بتایا ہے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور یہ لوگ مجھ سے میرے وصی کا سوال کریں گے، تو جو لوگ جانے کا ارادہ بھی رکھ رہے تھے وہ بھی بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں یہ یہودی کیا کرتے ہیں۔ اتنے میں وہ یہودی آئے اللہ کے نبی کے پاس، انہوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک ہی سوال کا جواب لینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، اور نبی اپنے وصی سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی جائے گا تو وصی اس مقام پر بیٹھے گا، چند دن کے لیے بھی جائے تو بھی، چند مہینوں کے لیے جائے تو بھی، چند لمحوں کے لیے جائے تو بھی، اور اگر ہمیشہ کے لیے چلا جائے تو بھی نبی کی جگہ بیٹھنا ہے اس کے وصی نے۔ تو آپ سے یہ سوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کا وصی کون ہے۔ اب یہ یہودی نہیں جانتے کہ خانہ کعبہ میں کون پیدا ہوا، یہ یہودی نہیں جانتے کہ بدر کی جنگ کس نے فتح کی، یہ نہیں جانتے کہ خندق کو کس نے فتح کیا، یہ نہیں جانتے کہ احد کا فاتح کون ہے،
یہ نہیں جانتے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ ہم نشین نبوت کون ہیں. یہ نہیں جانتے کہ سرگوشیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ نہیں جانتے کہ جسے ہر وقت اپنے قریب بٹھایا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے سوال کیا بتائیے کون ہے. آپ نے کہا کہ یہ میرے بزم کے میرے صحابی بیٹھے ہیں, انہی کے درمیان میرا وصی ہے, اور آپ لوگ خود میرے وصی کو تلاش کریں. آپ نے فرمایا کہ تم ان صفوں میں پھیل جاؤ اور میرے وصی کو ڈھونڈ لو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے وصی کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جہاں پہنچ کر تمہارے دل گواہی دیں, جہاں پہنچ کے آنکھیں برسنے لگے, جہاں پہنچ کے جسم لرزنے لگے, وہی میرا وصی ہے, وہی میرا جانشین ہے, وہی میرا وزیر ہے. تو وہ جو 80 لوگ تھے انہوں نے اپنے میں سے 7 لوگ منتخب کیے, اور ان 7 کو کہا کہ ایک ایک صف میں چلو, ایک ایک صحابی کا ہاتھ پکڑو, اسے ہاتھ ملاؤ, اور جہاں پہنچ کر یہ آثار نظر آئیں وہاں رک جاؤ. وہی وصی ہے, وہی وزیر ہے, وہی جانشین ہے. بھئی ایک ہی بار ہاتھ بلند کر کے نہیں بتایا, بار بار بتایا ہے, بار بار سمجھایا ہے. تو جو جانے والے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کیسے پہچانتے ہیں, یہ یہودی وصی کو کیسے پہچانتے ہیں. اب یہودی 7 یہودی پھیل گئے اور پہلی صف سے شروع ہوئے. ایک ایک کے قریب جاتے ہیں, اسے ہاتھ ملاتے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. ہر یہودی ہر ایک سے ملا, یعنی یہ 7 یہودی ہر صحابی سے ملے. اور اب 7 کے 7 یہودی ایک ہاتھ کو پکڑ کے کھڑے, اس ہاتھ کو تھام کے رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, جسم لرز رہے ہیں, زبانیں کانپ رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہو نہ ہو آپ کا وصی یہی ہے. اور اب یہ سارا مجمع حیران ہے کہ 7 ایک ہاتھ کو پکڑ کے کھڑے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, جسم لرز رہے, کانپتی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہو نہ ہو آپ کا وصی یہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جب ہم نے ان کے ہاتھ کو تھاما ہمیں لگا کہ ہم نے اپنے باپ کے ہاتھ کو تھاما. جب ان کے چہرے کو دیکھا ہماری آنکھیں برسنے لگی کہ یہ دنیا کی شخصیت نہیں ہے, یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا رابطہ خدا سے. اور جیسے ہی ہم نے ان کے ہاتھ کو تھاما ہمارے جسم لرزنے لگے, ہمارے جسم کانپنے لگے. اے اللہ کے نبی کیا ہم نے صحیح کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی تو وصی کی پہچان ہوتی ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. لبیک یا حسین لبیک یا حسین, لبیک یا حسین یا حسین, لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین درود قائم آل محمد بلند تر صلوات اللہ محمد. تو وہاں شہزادی جو دربار میں گئی ہیں ولایت بتانے کے لیے, امام حسن نے جو صلح کی ولایت سمجھانے کے لیے, حسین ابن علی نے جو جنگ کی, ایک ہی مقصد ہے, نمازیں پڑھوانا مقصد نہیں ہے, روزے رکھوانا مقصد نہیں ہے, یہ سب کر رہے ہیں, حج کروانا مقصد نہیں ہے, مقصد ایک ہے, وہ ہے علی کی ولایت کو بیان کرنا. تو کربلا ولایت علی کے لیے ہوئی ہے, اس لیے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. اور آج اس علی کا ذکر ہے,
جسے نام دیا علی اکبر کا۔ میں بہت آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گی، اس لیے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ مصائب آپ کے دلوں میں اترے، اور میں خود بھی اس طرح سے بیان کروں کہ حق کے مصائب ادا ہو جائے۔ تو شہزادہ وہ ہے جس کے لیے میرے امام نے فرمایا کہ میں نے شب کی عبادتوں میں دعا کی، اس لیے کہ نانا کے بعد دل کو چین نہیں تھا، ہر لمحے مجھے اپنے نانا یاد آتے تھے، تو شب کی عبادتوں میں دعا کرتا تھا کہ پالنے والے مجھے ہم شبیہ پیمبر عطا کر، مجھے صورت مصطفیٰ عطا کر، جو صورت و سیرت میں تیرے رسول کے مشابہ ہو۔ عزاداران امام حسین کی خصوصیت جو گروہ ائمہ میں ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پرورش اللہ کے نبی کے لعاب دہن سے ہوئی ہے، شیر مادر سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اسی لیے پھر امامت انہی کے صلب میں آئی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان چسا کے پالا ہے۔ اللہ کے نبی آتے تھے، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیتے تھے، امام زبان رسالت چوستے تھے، اور اللہ کے نبی ماں کی گود میں دے کے چلے جاتے۔ پھر شہزادے کو ضرورت نہیں ہوتی تھی غذا کی، جب اللہ کے نبی آتے تھے خود زبان رسالت چساتے تھے، اسی لیے امامت پھر انہی کے صلب میں آ گئی۔ خصوصیت ہے یہ گروہ امامت میں امام حسین علیہ السلام کی کہ لعاب دہن رسول سے پرورش پائی، اور اس لیے جتنی محبت امام کو نانا سے ہے اتنی کسی کو بھی نہیں ہے، ہو سکتی نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نانا کے بعد اتنے بے چین رہتے تھے کہ ہر وقت دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے 5 شعبان 42 ہجری یعنی 42 ہجری کو 5 شعبان جمعے کے دن ہم شبیہ پیمبر حسین ابن علی کو عطا کیا۔ جب شہزادہ دنیا میں آیا تو معمول تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ جب خدا کی جانب سے کوئی نعمت ملتی تھی تو اسے لے کر بارگاہ رب العزت میں نظر کرتے تھے کہ سید سجاد دنیا میں آئے، فرزند اکبر، تو لے کر، کیونکہ کوفہ میں تھے اس وقت میرے مولا، اور مولا کائنات کی بادشاہی تھی اس وقت شہزادے کو لے کر مسجد کوفہ میں آئے تھے، محراب عبادت میں لٹا دیا، پروردگارہ تو نے نعمت دی ہے، تیری بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں۔ اور مولا کائنات آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، حسین نے اس شہزادے کو پروردگارہ تیری بارگاہ میں نظر کیا، میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں، اور شہزادے کو لے جا کر بی بی کی گود میں لٹا دیا۔ جب دوسرا شہزادہ خدا نے دیا، میں نے بتایا 5 شعبان 42 ہجری 42 ہجری روز جمعہ سحر کے وقت شہزادہ دنیا میں آیا، امام نے گود میں لیا، اور میرے امام لے کے چلے مسجد نبوی میں، گھر کا دروازہ مسجد میں ہی ہے، اور آپ نے محراب عبادت میں شہزادے کو لٹا دیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا پروردگارہ تو نے نعمت عطا کی، تیری بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور اب میری شہزادی آئی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگارہ تیری بارگاہ میں حسین نے نظر کیا، میں تیری بارگاہ سے لینے آئی ہوں۔ تو شہزادے کو بیوی لے کر گھر میں آئی ہیں، اور بی بی شہربانوں کی گود میں لٹا دیا، بی بی ام لیلہ کی۔ جب گود میں لٹا دیا ہے بی بی ام لیلہ کی، تو میرے امام نے کہا کہ بہن، یہ دستور ہے دنیا کا کہ جب بہنیں مبارکباد دینے کے لیے آتی ہیں تو بھائی انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اور مجھے معلوم ہے
کہ آپ کو دنیا کی طلب نہیں، آپ مجھ سے مانگیں جو آپ کی خواہش ہے میں آپ کو دے دوں۔ تو میری شہزادی نے کہا کہ بھائی مجھے کسی بھی چیز کی طلب نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا نہیں بہن، ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی کے گھر سے بہن مبارکباد دینے آئے تو خالی ہاتھ جائے، بتاؤ کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کہ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اگر دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے وہ دو جو تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو عزاداران امام، میرے امام نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن بی بی ام لیلہ کی سمت دیکھا اور امامت کی نظریں جھک گئی۔ بی بی ام لیلہ نے گود سے لال لیا اور کھڑی ہو گئی، آگے بڑھی، شہزادی کی گود میں شہزادے کو لٹا دیا اور کہا بی بی، کائنات میں سب سے عزیز چیز مجھے یہ شہزادہ ہے، اور میں اپنی عزیز ترین چیز آپ کی گود میں ڈال رہی ہوں۔ آج سے علی اکبر کی ماں میں نہیں، آپ ہیں، اور آج سے علی اکبر مجھے ماں نہیں کہے گا، آپ کو ہی ماں کہے گا۔ عزاداران امام، نہ شہزادی نے مانگا، نہ حسین ابن علی نے حکم دیا، لیکن یہ بی بی ام لیلہ کی فضیلت ہے، ان کا مقام بلند ہے کہ بچے کو بی بی کی گود میں لٹا دیا اور کہا آپ کی والدہ گرامی ام ابیہا، یہ ہم شکل پیغمبر، آپ ام ابیہا کی بیٹی، یہ شہزادہ آپ کا ہی ہے، آج سے ہی آپ کا بیٹا ہے۔ تو بی بی نے اس وقت رو کے کہا تھا کہ ام لیلہ آج بیٹا مجھے دے تو رہی ہو، جب واپس کروں گی تو اکیلا نہیں کروں گی، اپنے 2 بیٹے قربان کر کے تمہیں تمہارا بیٹا دے۔ اور عزاداران امام، 5 شعبان 42 ہجری سے یہ شہزادہ میری بیوی کی گود میں آ گیا، اور بی بی ام لیلہ نے اپنی بات کے احترام میں کبھی علی اکبر کو بیٹا نہیں کہا، اور جب کبھی علی اکبر نے ماں کہا بی بی ام لیلہ کو تو کہا نہیں بیٹا نہیں، میں تمہاری ماں نہیں، تمہاری ماں وہ بی بی ہے جو ثانیہ زہرا ہے، تمہاری ماں وہ بی بی ہے جو شریکت الحسین ہے۔ چنانچہ اب شہزادہ بی بی کی آغوش میں پروان چڑھنے لگا، لیکن عزاداران امام، بالکل نبی کی تصویر تھا شہزادہ علی اکبر، تو شہزادے کو نقاب کے ساتھ پالا گیا کہ چہرے پر شہزادی ہر وقت نقاب رکھتی تھی۔ 5 جوان تھے بنی ہاشم کے جن کے چہروں پر جب گھر سے نکلتے تھے تو نقاب رہتے تھے، اس لیے کہ ان کے چہروں کی چھوٹ مدینے کے در و دیوار پر پڑتی تو اجتماع کثیر ہو جاتا، لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے ان صورتوں، اس لیے 5 جوان ایسے تھے جن کے چہروں پر نقاب رہتے تھے، جن میں قمر بنی ہاشم، شہزادہ قاسم، شہزادہ ون محمد، شہزادہ علی اکبر۔ اور عزاداران امام، شہزادہ علی اکبر کا احترام بنی ہاشم میں اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ پورا ہفتہ آپ کے چہرے پر نقاب رہتا تھا۔ شب جمعہ جب آتی تھی، اسی لیے شب جمعہ ذکر جو ہوتا ہے وہ شہزادہ علی اکبر کا ہوتا ہے۔ شب جمعہ جب آتی تھی سب بنی ہاشم جمع ہوتے تھے شہزادی کے حجرے میں بعد نماز عشاء، اور میرے امام شہزادہ علی اکبر کے چہرے سے نقاب الٹتے تھے۔ بنی ہاشم شہزادہ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اس کے بعد پھر شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر نقاب ڈال دیا جاتا۔ تو عزاداران امام، پردوں میں
اور نقابوں میں پلا ہے یہ شہزادہ. آ گئے ہیں میرے امام کرب و بلا میں. محرم کا چاند دیکھا میری شہزادی نے, علی اکبر کو اپنے نگاہوں کے سامنے کھڑا کیا. چاند دیکھا تو چہرے علی اکبر پہ نظر ڈالی. دعا کی پالنے والے میرا علی اکبر سلامت رہے. میں اپنے علی اکبر کو جوان ہوتے ہوئے, پروان چڑھتے ہوئے دیکھا, اور میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زداران امام 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا. کربلا تیار ہو گئی. مائیں بچوں کو تیار کرنے لگی. اور عزاداران امام کبھی بیان کروں گی کہ علی اکبر کا کفن کیسے بنا تھا. تو عزاداران امام صبح عاشور آ گئی, اور میرے امام نے, کیونکہ میرے امام کے ساتھ ایک مؤذن مسلسل رہا, اور ان کا نام تھا مسروق, جو اذان دیتے تھے. لیکن صبح عاشور کی اذان میرے مولا نے کہا, علی اکبر آپ آج کی اذان دو. تو علی اکبر ایک بار گلدستہ اذان پر بلند ہوئے, اور علی اکبر کی جوانی نے اذان کو جوانی عطا کر دی. کہ علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. ماں نے ہاتھوں کو پھیلا لیا, شہزادی نے ہاتھوں کو پھیلا لیا, بہنوں نے ہاتھوں کو پھیلا لیا, میرے امام نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا. عزاداران امام ہر ایک کی دعا الگ الگ ہے. ماں کی دعا ہے علی اکبر اپنے بابا پر قربان ہوں. شہزادی کی دعا ہے میرے بیٹے قربان ہو جائیں, علی اکبر سلامت رہے. میرے امام کی دعا ہے سب سے پہلے جسے میدان جنگ میں بھیجوں وہ میرا بیٹا علی اکبر ہو. عزاداران امام اذان علی اکبر ہوئی اور جنگ کربلا شروع ہو گئی. ایک ایک کر کے یاور و انصار شہید ہوئے. اور عزاداران امام ہمارے بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب عائزہ کی باری آئی ہے تو پہلا شہید شہزادہ علی اکبر, اس لیے کہ میرے امام نے کہا تقدم ولادی, علی اکبر پہلے تم بڑھو, علی اکبر پہلے تم جاؤ. اور میرے مولا نے علی اکبر کو اس طرح سے تیار کیا کہ اللہ کے نبی کا کرتا جس میں علی اکبر پر موضوع کیا, ان کی زرہ ذات الفصول علی اکبر کو پہنائی, سر پر ان کا گلابی عمامہ صحاب رکھا, ہاتھ میں ذوالفقار دی, نالین حبیب خدا پہنائے. اور اب علی اکبر کو میرے امام نے خود نبی کے گھوڑے اقال پر سوار کیا. یہ وہ گھوڑا ہے جو بعد نبی رونے سے رکتا نہیں تھا, روئے چلا جاتا تھا. تو اس وقت امام حسین کمسن تھے جب اللہ کے نبی گئے تھے, تو آپ نے اس کی لگام تھام کے یہ کہا تھا کہ اقال میں تجھے ہم شبیہ پیمبر دوں گا, اے اقال رونا نہیں ہے. تب ہم شبیہ پیمبر کو سوار کیا ہے. نبی کے گھوڑے اقال پر سفید رنگ کا گھوڑا ہے جس پر شہزادہ سوار ہوا ہے. اور اب سوار کرنے کے بعد میرے امام نے سب بیویوں کی طرف دیکھا کہ بیویوں اب علی اکبر کو رخصت کرو. عزاداران امام علی اکبر کی رخصت بیان کرنا آسان نہیں. کیسے ماں نے رخصت کیا, سینہ چوما, علی اکبر خدا حافظ و ناصر. کیسے بہن نے رخصت کیا, ہاتھوں کو بوسہ دیا, علی اکبر خدا حافظ و ناصر. چھوٹی سی بہن نے کہا میں بلند تو ہو نہیں سکتی, پیروں کو بوسہ دے کے کہا
بھائی علی اکبر خدا حافظ و ناصر. اور میری شہزادی نے آگے بڑھ کر کہا علی اکبر پیشانی جھکاؤ کہ پھوپھی پیشانی پر بوسہ دے. پیشانی پر بوسہ دے کر کہا علی اکبر خدا حافظ و ناصر. حضرت اعلیٰ امام حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ دشمن بار بار مبازرت طلبی کر رہا تھا لیکن خیمے سے کوئی برآمد نہیں ہو رہا تھا. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے. تو میں ایک بلندی پر کھڑا ہوا کہ دیکھوں کیا سبب ہے کہ کوئی خیمے سے برآمد نہیں ہو رہا. اور میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا, بار بار گر جاتا تھا. تب میری سمجھ میں آیا کہ کوئی ایسا جوان نکل رہا ہے جس کو سیدانیاں رخصت نہیں کر پا رہی. وہ باہر آتا ہے پھر بیویاں تھام لیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگتی. اور عزاداران امام حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شہزادہ خیمے سے اس طرح برآمد ہوا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا دوڑتا ہوا گھوڑا خیمے سے برآمد ہوا اور اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ حسین ابن علی دوڑتے ہوئے برآمد ہوئے. علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی, امام تیزی سے دوڑنے لگے. اور جب امام کی رفتار بہت تیز ہو گئی تب علی اکبر نے گھوڑے کو روک لیا. زین فرس سے اتر آئے, کہا بابا آپ سے رخصت ہو کر آیا ہوں, آپ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر کاش صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جب جوان لال بچھڑتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی. علی اکبر میں نے آج تک تمہیں نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا, اور علی اکبر اب تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہو, اس لیے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوں کہ تمہاری صورت دیکھتا رہوں. کہ بابا رک جائیے, میں پلٹ پلٹ کے صورت دکھلاتا رہوں گا. عزاداران امام میرے امام رک گئے اور اب علی اکبر میدان جنگ کی سمت چلے اور شام کے بادلوں میں گر گئے. عزاداران امام لکھا ہے کہ علی اکبر 3 بار پلٹ کر آئے ہیں, اس لیے کہ جب شور گریہ بلند ہوتا تھا خیمہ گاہ سے رونے کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگتی تھیں تو علی اکبر پلٹ کے آتے تھے. 2 دفعہ میرے امام علی اکبر کو خیمے میں نہیں لے گئے, خیمے کے دروازے پر ہی علی اکبر سے ملے اور پھر علی اکبر کو رخصت کیا. لیکن جب تیسری بار علی اکبر آئے ہیں تب لے کر میرے امام خیمے میں آئے ہیں. ام لیلا آخری بار علی اکبر سے مل لو, بہن آخری بار علی اکبر کو وداع کر لو. اور عزاداران امام اب اس تیسری بار میرے امام نے شہزادے کے جسم سے تبرکات رسول کو جدا کیا, رسول کی عبا اتاری, رسول کا امامہ اتارا, رسول خدا کے نالین جدا کیے, رسول خدا کی زرہ ذات الفصول جدا کی, اور اب شہزادے کو سرمئی رنگ کی عبا پہنائی. عزاداران امام خس کا سرمئی رنگ کا کرتا جو پہنایا تو عرب میں یہ لباس دولہا کا ہوتا ہے. خس کا سرمئی رنگ کا لباس پہنایا, پیشانی پر گلابی امامہ رکھا اور اب علی اکبر کو زینے فرس پہ سوار کیا ہے. میرے عزاداران امام اس منزل پر علی اکبر نے کہا بابا بہت پیاسا ہوں, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو علی اکبر دکھلا دے کہ ہاشمی جوان کیسے جنگ کرتے.
میرے مولا نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان امام کے منہ میں دی اور ایک بار کھینچ کے کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش. عزاداران امام تمام علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے بھی امام کی زبان کے کانٹے نہیں دیکھے تھے سوائے شہزادہ علی اکبر کے. اس لیے ہر ایک نے امام کو الگ طرح سے پکارا مگر حسین کی زبان کے کانٹے فقط علی اکبر نے دیکھے تھے. میرے امام نے علی اکبر کو رخصت کیا. علی اکبر رخصت ہوئے اور اب میرے مولا نے کہا ام لیلہ اب دعا نہ کرنا میری بہن زینب اب دعا نہ کرنا اب حسین علی اکبر کی لاش اٹھانے کا منتظر. وقت شہادت علی اکبر آ گیا ہے اب دعا نہ کرنا. اور عزاداران امام علی اکبر میدان جنگ میں آ گئے. عزاداروں ایسی جنگ کی جو یادگار کربلا ہے. ابو الفضل عباس بلندی سے جنگ دیکھتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ علی اکبر سبحان اللہ. علی اکبر آج اپنے دادا کی جنگ کی یاد تازہ کر دی. اور ایسے میں ایک ایسا شخص تھا کیونکہ لوگوں نے جنگ صفین میں مولا عباس کی جنگ دیکھی تھی اس لیے کوفے کے 40 بہادر ایسے تھے جن میں سے ہر ایک 1000 پر بھاری تھا. یہ لوگ ابو الفضل عباس سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنے نیزے اپنے بھالے اپنی تلواریں زہر سے بجھا کے لائے تھے. اس کا ایک شخص کا نام تھا منقذ بن مرہ. یہ اپنا بھالا زہر سے بجھا کے لایا تھا اور ایک جگہ کھڑا تھا کیونکہ اس کو انتظار ایک ہی بات کا تھا کہ عباس علمدار آئیں گے تو ان سے جنگ کروں گا. اور جب شہزادے نے جنگ شروع کی تو ایسی جنگ تھی کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی سر اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور ایسے میں عمر سعد بار بار کہہ رہا تھا آگے بڑھو اس جوان کو گھیرو حسین ابن علی کو بیٹے کی جوانی کا داغ دو کیوں آگے نہیں بڑھتے. اور ایسے میں اس نے منقذ بن مرہ کی طرف دیکھا آگے کیوں نہیں بڑھتے اور کیوں نہیں اس شہزادے کو زین فرس سے گراتے اس لیے کہ ہم حسین کو بیٹے کی جوانی کا داغ دینا چاہتے ہیں. تو منقذ بن مرہ نے کہا نہیں میں عباس سے جنگ کروں گا. اسے کہا آگے بڑھو. حسین بن نمیر سے کہا آگے بڑھو اس شہزادے کو اس جوان کو گرا لو. دونوں کے نیزے زہر میں بجھے تھے. عزاداران امام ایک بار یہ اپنے نیزے لیے آگے بڑھے اور ایک بار منقذ بن مرہ نے اپنا نیزہ شہزادہ علی اکبر کے سینے پر مارا. ادھر حسین بن نمیر نے اپنا نیزہ علی اکبر کے سینے پر مارا. ارے ایک نیزہ سینے میں پیوست ہو گیا اس کی انھی سینے میں رہ گئی اور اکال شہزادے کو لے کر دوڑنے لگا. یہ وہ گھوڑا تھا جو اپنے سوار کو خیمے تک لے آیا کرتا تھا لیکن جب شہزادے نے سینے پر برچھی کی انھی کھائی اور خون کا فوارہ جاری ہوا تو شہزادے نے دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. اکال شہزادے کو لے کر دوڑنے لگا لیکن عزاداران امام اس کی آنکھوں میں شہزادے کا لہو مسلسل آ رہا تھا اس لیے آنکھیں دیکھنے سے آری ہو گئی. اب خیمہ گاہ کی بجائے وہ مخالف سمت میں دوڑ رہا تھا اسی لیے شہزادہ بہت دور پہنچ گیا اور اکال مسلسل شہزادے کو لیے دوڑ رہا تھا. کہیں سے تلواریں کہیں سے نیزے کہیں سے بھالے شہزادے کے جسم پر لگ رہے تھے اور اکال مسلسل لے کر دوڑ رہا تھا. ایسے میں حرمل لعین نے اپنا نیزہ شہزادہ علی اکبر کے پیشانی پر مارا. تیر کا پیشانی پہ لگنا تھا کہ شہزادہ زین فرس سے زمین پر آیا اور اب آواز دی
اب آواز دی علیکا منی السلام یا بابا، بابا میرا سلام قبول کریں۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا سلام وہ کرتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ میرے سلام کا جواب آ نہیں سکتا۔ تو شہزادے نے ایسا سلام اس لیے کیا کہ بابا کی زبان کے کانٹے دیکھے تھے۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب کوئی زین فرس سے گرتا تھا تو حسین لاشا اٹھانے کے لیے جاتے تھے، اور شان اتنی بلند ہوتی تھی کہ آپ زین فرس پہ سوار ہوتے تھے، جنگ کرتے ہوئے لاشے تک پہنچتے تھے، دونوں ہاتھوں سے لاشے کو اٹھاتے تھے اور لے کر خیمہ گاہ تک آتے تھے۔ ہم گھوڑوں کی رکابوں پر بلند ہو کر امام کی شان دیکھتے تھے۔ اب جو علی اکبر کی آواز میدان کربلا میں گونجی تو ہم اپنے گھوڑوں کی رکابوں پر بلند ہوئے کہ دیکھیں حسین اپنے کڑیل جوان کی لاش کو کیسے اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ حمید کہتا ہے بہت دیر گزر گئی، ہمیں حسین نظر نہیں آئے۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید امام نے اپنے بیٹے کی آواز نہیں سنی، تو جو گھوڑوں کی رکابوں پر بلند تھے وہ اتر آئے۔ لیکن جب ہم اترے تو ہم نے کیا دیکھا؟ شہزادہ خیمہ گاہ سے 1000 گز کے فاصلے پر، 1000 قدم کے فاصلے پر گرا تھا۔ تب جو گھوڑوں کی رکابوں سے اترے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ امام کوہنیوں کے بل، گھٹنوں کے بل آگے بڑھ رہے ہیں، کہتے جاتے ہیں اکبر آواز سناؤ کہ بوڑھا باپ آواز کے سہارے تم تک پہنچے۔ عزاداران امام حمید کہتا ہے علی اکبر آواز دیتے رہے، امام آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ امام میں اور شہزادے میں کل 3 قدم کا فاصلہ رہ گیا، مگر امام کو علی اکبر نظر نہیں آئے۔ ایک بار کہا اکبر بیٹا آواز دو کہ بوڑھا باپ تم تک پہنچے۔ اب علی اکبر نے آواز دی، امام قریب آ گئے، دونوں ہاتھ چہرے علی اکبر پہ رکھے۔ اکبر بیٹا کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ۔ کہ بابا خیمے میں لے چلیے۔ میرے مولا علی اکبر کو لے کر چلے، لیکن حمید کہتا ہے کہ امام نے کہا علی اکبر تم کڑیل جوان ہو بیٹا، میں ضعیف ہوں، بوڑھا باپ تمہاری لاش کو اٹھا نہیں سکتا، کچھ تم ساتھ دو، کچھ میں ہمت کروں تو تمہیں خیمے تک لے چلوں۔ کہ بابا میں کیسے ساتھ دوں؟ کہ علی اکبر دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دو، بوڑھا باپ تمہیں حفاظت سے اٹھا کے خیمہ گاہ تک لے چلے۔ علی اکبر نے ایک بازو گردن میں ہی مائل کیا، میرے امام نے چاہا کہ اٹھائیں، لیکن علی اکبر اٹھ نہیں سکے۔ پھر اٹھایا، چند قدم چلے زمین پر لٹا دیا، پھر اٹھایا، چند قدم چلے زمین پر لٹا دیا، 7 بار علی اکبر کو اٹھایا، 7 بار زمین پر لٹایا۔ اب فاصلہ خیمہ گاہ سے کل 16 قدم کا رہ گیا، علی اکبر زمین پر ہیں، میرے امام قریب بیٹھے ہیں۔ کہ علی اکبر دونوں باہیں گلے میں ڈالو تاکہ خیمہ تک لے چلوں۔ کہ بابا دوسرا بازو آپ کے گلے میں ڈال نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں علی اکبر؟ کہا بابا سینے کے زخم پر ہے۔ میرے مولا نے اب ایک بار علی اکبر کے ہاتھ کو سینے
اکبر اکبر